ویلکم بیک ناظرین. بات کر لیتے ہیں سندھ کی یونیورسٹیز کے اندر اب کیا ہوتا دکھائی دے رہا ہے. طلبہ و طالبات خودکشی کرتے نظر آ رہے ہیں اور اس پر ہوم سیکرٹری صاحب صرف خبر کو یا چیزوں کو رپورٹس کو کلاسیفائڈ کرتے ہیں اور پھر معاملے کی تحقیق ہوتی ہے اور پھر معاملہ رفع دفع کر دیا جاتا ہے. پیپلز میڈیکل کالج کی اگر بات کر لی جائے تو وہاں کی فائنل ایئر کی جو طالبہ ہے اس نے خودکشی کی اور اس کے باپ نے یہ بتایا کہ 4 لوگ ہراس کر رہے تھے اور اس کے بعد پھر پریشان ہو کر اس نے یہ قدم اٹھایا. دادو کی ایک طالبہ خودکشی کر لیتی ہے. کبھی کراچی میں جامعہ کراچی کی اگر بات کر لی جائے تو وہاں پر ایسے معاملات دیکھے جاتے ہیں. مختلف یونیورسٹیز کو اگر کمپائل کیا جائے تو ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں. لیکن وجہ کیا ہے اسی پر بات کرتے ہیں. سینئر صحافی ہمارے ساتھ آن کال موجود ہیں سالک مجید. سالک، جاننا چاہوں گا کہ یہ واقعہ پہلا واقعہ نہیں ہے. ایسے درجنوں واقعات ہیں جو رپورٹ ہوتے رہتے ہیں. پہلے تو یہ جاننا چاہوں گا یہ رپورٹ ہوتے کیوں ہیں، وجوہات کیا ہیں؟ السلام علیکم، بہت شکریہ. گزارش یہ ہے کہ یہ پہلا واقعہ بالکل نہیں ہے اور اس سے پہلے ایسے ہی واقعات پیش آ چکے ہیں اور بدقسمتی سے سندھ کی یونیورسٹیز میں ایسے واقعات زیادہ رپورٹ ہوئے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شاید باقی یونیورسٹیز میں یا باقی صوبوں میں یا باقی ملکوں میں ایسا نہیں ہوتا. وہاں بھی ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں، رپورٹ بھی ہوتے ہیں، لیکن سندھ میں تواتر کے ساتھ ایسے واقعات کا رپورٹ ہونا جو ہے وہ تشویشناک ہے. اسی لیے جو متعلقہ حکام ہیں، جو سرکاری افسران ہیں، جو وزراء ہیں، جو حکومت ہے، ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ یہ واقعات کیوں ہو رہے ہیں. دو طرح کے تاثر بنتے ہیں اس طرح کے واقعات کے بعد کہ کیا یہ واقعی خودکشی ہے یا اس کو خودکشی کا رنگ دیا جا رہا ہے، کیا یہ قتل ہے یا یہ معاشرتی حالات ایسے ہیں کہ جو خودکشی کا راستہ اختیار کرنے پر ہماری بچیوں کو مجبور کر رہے ہیں. کیا ماضی میں بھی اس طرح کے واقعات ہوتے تھے یا جو جدید ٹیکنالوجی آ گئی ہے، جو ہمارے بچوں کے ہاتھ میں یہ جدید ٹچ فون آ گئے ہیں اور ان کے ذریعے بہت ساری ویڈیوز اور بہت ساری خرافات بھی جو ہے جنم لے رہی ہیں اور وہ منفی اثرات ہمارے معاشرے پر مرتب کر رہی ہیں اور ان کی وجہ سے ایسی تصاویر اور ایسی ویڈیوز سوشل میڈیا پہ اور ان بچوں کے ذریعے ان کے ہاتھوں میں گردش کر رہی ہیں جو ان کے لیے نقصان دہ بن گئی ہیں. اور پھر ہمارے چھوٹے علاقوں سے تعلق رکھنے والی جو چھوٹے گاؤں دیہات کی بچیاں ہیں وہ جب مختلف بڑے کالجوں یونیورسٹیوں میں آ کے ہاسٹلز میں رہتی ہیں تو پھر ان کو ہراساں کیا جاتا ہے. کالج یا یونیورسٹی کے اندر ایسا ماحول ہو جاتا ہے یا ان کے کسی بھی غلطی سے یا ان کی کسی بھی لاپرواہی سے یا ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے اور اس کے بعد حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ بچیاں اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعات کسی کے ساتھ نہ تو شیئر کر سکتی ہیں، نہ گھر والوں کو بتا سکتی ہیں اور وہ سارا جبر اپنے اوپر سہتی رہتی ہیں اور کچھ ان میں سے خودکشی کر لیتی ہیں اور کچھ کو قتل کر دیا جاتا ہے اور خودکشی کا رنگ دے دیا جاتا ہے. یہ جو تسلسل سے واقعات سندھ کی 3-4 بڑی جامعات میں پیش آئے ہیں یہ انتہائی افسوسناک ہیں. اس پر پراپر ایکشن کیوں نہیں لیا جاتا؟ جیسے کہ اگر میں ہوم سیکرٹری کی بات کروں کلاسیفائڈ قرار دے کر معاملہ رفع دفع ہو جاتا ہے، کیوں ہوتا ہے ایسا؟ 2-3 دفعہ ایسے واقعات کے بعد ہوم سیکرٹری سے، صوبائی وزیر سے اور وزیر اعلیٰ سے بھی یہ سوالات ہوئے اور ان سے بات پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ انکوائری کرائی جا رہی ہے. فوری طور پہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ جو حالات اور واقعات سامنے آئے ہیں وہ ایز اٹ از ہیں یا ان کے پس پردہ کچھ اور محرکات ہیں یا عوامل ہیں، تو انکوائری رپورٹ آنے دیں. اب انکوائری رپورٹ میں 2-3 چیزیں بڑی اہمیت کے حامل ہوتی ہیں کہ پوسٹ مارٹم ہوا یا نہیں ہوا، میڈیکل رپورٹ کیا آئی اور اس کے بعد سرکمسٹینسز ایویڈنسز کیا تھے. جہاں پہ مردہ حالت میں کوئی بچی پائی گئی کیا وہاں پہ خودکشی کے محرکات تھے، کوئی نشانیاں تھیں، کوئی شواہد تھے یا قتل کر کے اس کو خودکشی کا رنگ دیا گیا. مثال کے طور پر ایک بچی کی خودکشی کی جو منظر کشی ہوئی اس میں ایسا تھا کہ وہ پنکھے سے لٹکی ہوئی تھی لیکن اس کے پاؤں تو ٹیبل پر لگے ہوئے تھے، یعنی وہ پوری طرح سے لٹکی نہیں تھی. جو خودکشی کا انداز ہوتا ہے وہ نہیں تھا. اسی طرح اور واقعات ہوئے لیکن سوسائڈل نوٹ بڑا اہمیت کا حامل ہوتا ہے. جو ہمارے کرائم رپورٹرز بھی رپورٹ کرتے ہیں کہ جب کوئی خودکشی کرتا ہے تو وہ اپنے پیچھے کوئی نوٹ بھی چھوڑ کے جاتا ہے. تو کچھ واقعات میں ایسے شواہد ملے کہ خودکشی کی گئی اور خودکشی کا نوٹ دیا گیا، لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ قتل کرنے والے خودکشی کا رنگ دیتے ہیں اور وہاں پہ ایک ایسی تحریر چھوڑ دیتے ہیں جس سے یہ تاثر ملے کہ یہ خودکشی کرنے والے نے کیا ہے. وہاں پہ ہینڈ رائٹنگ ایکسپرٹ کا کام آتا ہے کہ وہ اس بات کی جانچ کرے کہ آیا یہ جو نوٹ ملا ہے یہ خودکشی کرنے والے کی ہینڈ رائٹنگ سے ملتا ہے یا اس سے ملانے کی کوشش کی گئی ہے. یہ وہ عوامل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انکوائری ہوتی ہے اور انکوائری کے بعد پھر فائنل رپورٹ سامنے آنی ہوتی ہے
جو محکمہ داخلہ بھی لا سکتا ہے، اور اس کے لیے اگر کوئی انکوائری کمیشن بنے تو وہ بھی، یا جی آئی ٹی بنے تو وہ کر سکتی ہے۔ تو ابھی تک جو انکوائریز ہوئی ہیں وہ محکمہ داخلہ کے پاس جاتی ہیں، ان میں سے ابتدائی رپورٹ میڈیا کے ساتھ شیئر کی جاتی ہے، لیکن جو حتمی رپورٹ ہوتی ہے اس کو کلاسیفائڈ کر دیا جاتا ہے۔ کلاسیفائڈ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو اگر عوام کے سامنے آئیں گی تو اشتعال پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے، اس لیے سرکاری افسران یا متعلقہ حکام سمجھتے ہیں کہ اس کو مناسب موقع پر تو سامنے لایا جا سکتا ہے، لیکن فی الحال ایسا موقع نہیں ہے کہ اگر فوری طور پہ یہ ساری باتیں سامنے آئیں تو لوگوں کے جذبات مشتعل ہوں گے اور اس سے مزید نقص امن کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے، اس لیے اس کو کلاسیفائڈ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن سچ تو سچ ہوتا ہے، اس کو کب تک چھپا سکتے ہیں؟ سچائی کو سامنے آنا چاہیے، اور یہی مطالبہ ہمیشہ میڈیا کا حکام بالا سے رہتا ہے کہ آپ سچ پہ پردہ مت ڈالیے۔ اگر آپ نیک نیتی سے بھی کوئی کسی مسئلے کا شکار ہو کر بھی آپ اس کو چھپائیں گے تو یہی سمجھا جائے گا کہ شاید آپ پر کوئی سیاسی دباؤ ہے، یا آپ کسی کو بچانا چاہ رہے ہیں، یا آپ اصل کرداروں کو بے نقاب ہونے سے روک رہے ہیں، بچا رہے ہیں۔ تو سچائی سامنے آنی چاہیے۔ ایسے واقعات کی جب تک نہیں آئے گی ایسے واقعات روک نہیں سکیں گے آپ۔ یہی ہو رہا ہے، اگر ایک واقعے کی صحیح جانچ ہو جائے، سزا مل جائے کسی کو جو بھی مجرم ہیں یا جو غفلت کے مرتکب ہیں، یا اوورآل معاشرہ اگر انصاف نہیں دلا پا رہا اور بلیک میلنگ ہو رہی ہے، ہراساں کیا جا رہا ہے بچیوں کو، تو انصاف ہونا چاہیے۔ انصاف نہیں ملے گا تو ایسے واقعات کو ہم روک نہیں سکیں گے۔ اچھا، میں یہ بھی جاننا چاہوں گا، جتنے زیادہ تر واقعات رپورٹ ہوتے ہیں، اگر میڈیکل کی بات کی جائے تو اس بچی کی جو خودکشی کا معاملہ ہے، پھر اس کے پیچھے پوری انویسٹیگیشن ہوتی نظر آ رہی ہے، یہ بھی فائنل ایئر کی اسٹوڈنٹ ہے، زیادہ تر جو رپورٹس ہوتے ہیں متعدد واقعات اس میں کوئی ایم فل یا پی ایچ ڈی کی اسٹوڈنٹس ہوتی ہیں، اور زیادہ جو پرابلم کریٹ ہوتی دکھائی دیتی ہے جو ذرائع بتاتے ہیں وہ سپروائزرز کی طرف سے ہوتی ہے، اکثریت جس میں میل سپروائزرز کی شامل ہے تعداد۔ کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ پروسیجر جس پروسیجر سے گزرتی ہیں یہ ایم فل یا پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس، تو جو میل سپروائزرز ہیں وہ پرابلم کریٹ کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں؟ اچھا، ایسا نہیں ہے کہ صرف ان بچیوں کو جو واقعات پیش آئے ہیں تو انہیں صرف کوئی میل ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑا۔ بعض دفعہ فیمیل ہی فیمیل کو ہراساں کر رہی ہوتی ہے یا اس کی ہراسگی کا باعث بنتی ہے، یا بعض دفعہ میل سٹوڈنٹس بھی ہراساں ہو رہے ہوتے ہیں اور ان کے واقعات بہت کم رپورٹ ہوتے ہیں۔ تو یہ جینڈر باعث نہیں ہوتا ہے، یا بعض دفعہ یہ ہمیں ایک جینڈر کا ایشو لگتا ہے، حالانکہ اس میں دونوں جینڈرز جو ہیں وہ سفر کر رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ ویری کرتا ہے کیس ٹو کیس، لیکن جو واقعات سامنے آئے ہیں اب تک، جیسے کرشنا کماری کا کیس سامنے آیا تھا اندرون سندھ میں، پھر اس کے بعد نوشین کاظمی کا کیس سامنے آیا، اور اب یہ دادو والی بچی کا کیس سامنے آیا، تو اس میں زیادہ تر یہ لگتا ہے کہ ان کو اس طرح کے ماحول میں جکڑ دیا گیا کہ وہ اپنی بات آگے نہیں بڑھا سکیں، یا ان کے ساتھ حالات اور واقعات ایسے ہوئے کہ ان کی جان چلی گئی لیکن سچائی وہ سامنے نہیں لا سکیں، یا انہوں نے اپنے اوپر سارا ظلم سہ لیا۔ اب انکوائری ایک تو گورنمنٹ کرتی ہے، اس کے علاوہ گورنمنٹ نے ایسے آزاد لوگوں کے اوپر کمیشن بنا رکھے ہیں جو خود بھی جانچ کر سکتے ہیں اور ایک آزادانہ رائے سامنے لا سکتے ہیں۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ کمیشن کیا کر رہے ہیں، وہ ہماری سول سوسائٹی اور این جی اوز کیا کر رہی ہیں، جنہیں اس طرح کے معاشرے میں پیش آنے والے واقعات پہ آواز اٹھانی چاہیے تاکہ آئندہ ایسے واقعات کی روک تھام ہو۔ تو اس میں معاشرے کے وہ تمام طبقے، وہ تمام ادارے اور وہ تمام این جی اوز ذمہ دار بنتی ہیں کہ وہ آواز اٹھائیں اور جانچ کریں، اور اس پہ جو ہے وہ معاملے کو خاموشی سے جانے نہ دیا جائے، کیونکہ ہر تھوڑے عرصے بعد جو ہے وہ شور اٹھتا ہے لیکن پھر معاملہ کسی نہ کسی طرح دب جاتا ہے، اور پھر تھوڑے عرصے بعد جب کوئی دوبارہ واقعہ ہوتا ہے تو پھر ہم جاگتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے جو سرکاری فنڈ سے چلنے والے آزادانہ جو کمیشن ہیں وہ بھی سامنے آئیں، اپنی رپورٹیں لے کر آئیں، اپنی فائنڈنگز بتائیں۔ کم از کم وہ تو اپنی رپورٹوں کو کلاسیفائڈ نہ کریں، سرکار تو کلاسیفائڈ کرتی ہے اپنی ٹیموں، اپنی انکوائری رپورٹوں پہ پردہ ڈالتی ہے تاکہ عوام مشتعل نہ ہو، کیونکہ اس میں ان کی غفلت سامنے آنی ہوتی ہے، اس لیے وہ چھپاتے ہیں، پردہ پوشی کرتے ہیں اپنے لوگوں کی۔ لیکن جو سول ادارے ہیں، جو سول سوسائٹی کے ادارے ہیں، ان کو تو پردہ پوشی نہیں کرنی چاہیے، ان کو تو حقائق اور سچائی سامنے لانے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ پہلے ہی تعلیم کا فقدان ہے اس ملک میں، اور اعلیٰ تعلیم کی اگر بات کی جائے تو اس کے حصول کے لیے بہت سے طلبہ و طالبات آبائی شہر کو، گاؤں کو چھوڑ کر مختلف شہروں کا رخ کرتے ہیں۔ اب اس طرح کے معاملات کس حد تک اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ بہت برے اور منفی اثرات پڑتے ہیں، کیونکہ پہلے ہی ہمارے دور دراز علاقوں کے جو لوگ ہیں وہ اپنی بچیوں کو اپنے گاؤں شہر سے دور بھیجنے میں راضی نہیں ہوتے۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے وہ کہتے ہیں کہ بہت پڑھ لیا اسکول کالج میں، اب آپ گھر بیٹھیں۔
جب بچیاں اور ان کے جو رشتہ دار ہیں یا جو گھر والے ہیں وہ اصرار کرتے ہیں کہ نہیں بچی کو جانے دیں اور ماحول ٹھیک ہے، تو وہ جا کے وہاں کالج یونیورسٹی کے ہاسٹلس کو دیکھتے ہیں والدین کہ اگر ماحول ان کو اچھا لگتا ہے تو پھر وہ وہاں رہنے کی اجازت دیتے ہیں۔ ہمیں آئی بی ایس اکھر میں ایک اساتذہ نے بتایا کہ جب انہوں نے پورے پاکستان میں ٹیلنٹ ہنٹ اسکیم چلائی تو بس خضدار کے علاقے سے اور بلوچستان کے دور دراز علاقوں سے لڑکیوں نے کوالیفائی کیا، لیکن ان لڑکیوں کے والدین ان کو یونیورسٹی بھیجنے کے لیے تیار نہیں تھے، انہیں خوف تھا کہ وہاں کے ہاسٹل میں ان کی بچیوں کے ساتھ نہ جانے کیا ہوگا۔ تو ان کے والدین خود آئے آئی بی ایس اکھر یونیورسٹی میں ساتھ رہے اور انہوں نے وہاں کا ماحول دیکھا اور 3-4 دن بعد انہوں نے تسلی کی اور پھر وہ واپس گئے، اور ایسی بچیوں نے وہاں پہ نہ صرف تعلیم حاصل کی بلکہ وہ اٹلی تک پاکستان کی جو ہے وہ اسکالرشپ پہ گئیں اور وہاں اٹلی میں پاکستان کی نمائندگی کر رہی ہیں، اور جو اسٹوڈنٹس کی ٹرانسفر کے پروگرام ہوتے ہیں اس کے تحت وہ ملک کے باہر جا کے پڑھ رہی ہیں۔ تو اگر موقع ملیں تو ہماری بچیاں جو دور دراز علاقوں کی ہیں ان کے اندر بہت ٹیلنٹ ہے، آگے بڑھنے کا موقع ملنا چاہیے، لیکن ظاہر ہے اس طرح کے واقعات ان کے کیریئر کے لیے بیڑیاں بن جاتی ہیں، ان کے والدین خوف زدہ ہو ٹھیک ہے جاتے ہیں، ان کے گھر والے مشکل سالک، میں پڑ جاتے یہ ہیں۔ بھی جاننا چاہوں گا آخری میں، واٹ از دا ایگزیکٹ پروسیجر بچوں کو اعلیٰ تعلیم کے حصول کے ساتھ ساتھ نصاب کے اندر یہ چیز شامل کیوں نہیں کی جاتی کہ اگر کوئی ہراس کر رہا ہے یا آپ ہراس ہو رہے ہیں تو کس پروسیجر کو فالو کرنا چاہیے؟ دیکھیں یہ آج جس حساس موضوع پہ آپ بات کر رہے ہیں، اصل ضرورت تو اس بات پہ ہے کہ نہ صرف سرکاری حکام اس پہ اویئرنیس پیدا کریں، شعور بیدار کریں، لوگوں کو یہ اعتماد دیں کہ وہ اس طرح کے موضوعات پہ بات کر سکتے ہیں، اس پہ بات کرنی چاہیے، آواز اٹھانی چاہیے۔ میڈیا کا بڑا اہم کردار ہے، میرے اور آپ کا بڑا کردار ہے، ہم ذمہ داری والا کردار ہے کہ ہم بھی بات کریں، میڈیا بھی یہ شعور دے کہ اس طرح کے موضوعات پہ بات ہو، اس کو جو ہے وہ شرمناک نہ سمجھا جائے واقعہ ہونے سے پہلے، واقعہ ہونے کے بعد جو ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا واقعہ ہوا ہے، تو پہلے سے کیوں نہیں ہم ان موضوعات پہ بات کرتے اور اپنے بچیوں کو اعتماد دیتے کہ بھئی اس طرح کی ذرا سی بھی سچویشن ہو تو آپ فوراً رپورٹ کریں، فوراً بتائیں اپنے گھر والوں کو، اساتذہ کو، جو بھی آپ کے پاس بڑے ہیں، گارجین ہیں، ان کو آپ بتائیں تاکہ اس طرح کے واقعات کے اوپر فوراً آواز اٹھائی جا سکے۔ لیکن ہم ایسے واقعات کو دباتے ہیں، ہماری معاشرتی مجبوریاں ہیں یا ہماری اخلاقی اقدار ہیں کہ ہم بدنامی کے ڈر سے، بدنامی کے خوف سے بچوں کو کہتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی بات ہو بھی جائے اور گھر میں کوئی آگے بتا بھی دے تو ہم کہتے ہیں باہر کسی کو نہیں بتانا، تاکہ آگے بچیوں کے رشتوں کے مسئلے ہوتے ہیں، بچیوں کے کیریئر کے مسئلے ہوتے ہیں، یہ وہ سوسائٹی کے خوف ہیں اور وہ پریشانیاں جس کی وجہ سے یہ مسائل جنم لیتے ہیں اور آواز نہیں اٹھائی جاتی۔ حالانکہ آج کے دور میں آواز اٹھائی جانی چاہیے اور قانون موجود ہیں، قانون سازی ہوئی ہے، سزائیں موجود ہیں، صرف ان پہ اگر بر وقت سوسائٹی سٹینڈ لے، ہر گھر میں اور ہر گھر کے بڑے جو ہیں وہ اس کو اب جرات کے ساتھ فیس کرنے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کو اعتماد دلائیں تاکہ اس طرح کے واقعات نہ ہوں، تو یہ مل جل کر سوسائٹی کو آگے بڑھنا ہوگا۔ اس کے لیے جو ہے وہ قانون تو موجود ہے، اب ہمیں تھوڑی ہمت کا مظاہرہ بھی کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سالک مجید ہمارے ساتھ موجود ہے، سینئر صحافی، اور جس ایشو پر بات کی جا رہی ہے سندھ کی، اگر یونیورسٹیز کی بات کی جائے تو خودکشی کے واقعات طلبہ و طالبات میں یہ رجحان زیادہ دیکھا جا رہا ہے، اور یہ دیکھا کب جاتا ہے جب ہراس کیا جاتا ہے ان کو، یا دھمکایا جاتا ہے، ڈرایا جاتا ہے۔ اور بڑا اچھا جو ہے وہ پوائنٹ تھا کہ میڈیا کی اہم ذمہ داری ہے، جس کو مد نظر رکھتے ہوئے آج یہ سیگمنٹ رکھا اور اس کے اوپر آواز اٹھانا بھی سب سے اہم اس وقت میں سمجھتا ہوں یہ سیگمنٹ ہے۔ ساتھ ساتھ ایک اور چیز کہ جو طلبہ و طالبات ہیں، اگر کوئی شخص ہراس کرتا دکھائی دے رہا ہے یا ہراس کر رہا ہے تو اگر آپ آواز نہیں اٹھائیں گے تو اسی طرح کے واقعات رپورٹ ہوں گے۔ آج کسی اور کے ساتھ ہو رہا ہے، کل گھوم پھر کر آپ کے بھی قریبی لوگوں کے ساتھ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، تو اگر جب تک آواز کنسرن اداروں تک نہیں پہنچائی جائے گی تب تک یہ مسائل حل نہیں ہوں گے۔ بہرحال وقفہ لیں گے، یہاں پر ایک اور اسٹوری اس پہ بھی بات کریں گے۔